ایک آپ علامتوں میں پڑھتے ہیں بعض محاورے، لیٹ لرننگ ٹو واک، لیٹ لرننگ ٹو ٹاک، لیٹ لرننگ ٹو واک اینڈ ٹاک۔ جہاں لیٹ لرننگ ٹو ٹاک آتا ہے وہاں بیرائٹا کارپ کا ذکر آتا ہے، اور جہاں لیٹ لرننگ ٹو واک کا آتا ہے وہاں کلکیریا کارپ کا ذکر آتا ہے۔ جہاں لیٹ لرننگ ٹو ٹاک اینڈ واک دونوں آتے ہیں وہاں نیٹرمیور بیان کیا جاتا ہے۔ نیٹرمیور اگر بچپن ہی سے مریض میں نیٹرمیور کی علامتیں پائی جائیں تو یہ پیدائشی طور پر سوڈیم کے بیلنس کے بگڑنے کی علامت ہے، اور سوڈیم کا بیلنس جب بگڑتا ہے تو اس کا ظاہری طور پر ٹانگوں وغیرہ پہ بھی اثر پڑتا ہے، اور ذہنی صلاحیتوں پر بھی اثر پڑتا ہے، اور ایسا مریض عموماً بچپن میں سوکھے کا مریض بن جایا کرتا ہے۔ تو نیٹرمیور کی علامتوں میں ایک بڑی علامت یہ ہے کہ بچہ ایک خاص قسم کا سوکھے کا مریض، جو ٹانگیں بھی اس کی سوکھ جاتی ہیں اور اوپر کا دھڑ بھی، اور نیٹرمیور کی دوسری علامتیں ایسی ہیں جن سے وہ پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کا اثر چونکہ ٹانگوں پر بھی ہے اور زبان پر بھی ہے اور بہت بچپن سے اثر ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اس کے متعلق کہا جاتا ہے لیٹ لرننگ ٹو ٹاک، لیٹ لرننگ ٹو واک۔ کلکیریا کارپ کا زبان پر اثر نہیں ہے مگر ٹانگوں پر اثر نمایاں ہے، اور بیرائٹا کارپ کا دونوں پر اثر ممکن ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ بیرائٹا کارپ صرف لیٹ لرننگ ٹو ٹاک ہے۔ بیرائٹا کارپ ڈوارفش بچوں کی علامت ہے۔ نمایاں طور پر اگر ایک بچہ جسمانی طور پر بھی ڈوارفش ہو اور ذہنی طور پر بھی، تو اسے بیرائٹا کارپ کا مریض سمجھا جا سکتا ہے۔ بیرائٹا کارپ بچوں کی بھی دوا ہے اور بوڑھوں کی بھی دوا ہے، اور ارذل العمر کی علامتیں یعنی بچپن کی طرف لوٹ جانا، ترقی اور پوری بلوغت حاصل کرنے کے بعد، یہ بیرائٹا کارپ کی علامت ہے۔ بیرائٹا کارپ میں نے شاید نہیں پڑھایا ابھی تک، جب اس کی باری آئی کاربن جتنے ہیں میں لے کے آؤں گا، لیکن ابھی آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں کہ بیرائٹا کارپ میں عمومی ڈوارفشنس یعنی بونا پن اور اس سے ملتی جلتی علامتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ہرگز لازم نہیں کہ صرف بونوں کے لیے بیرائٹا کارپ استعمال کی جائے۔ بچوں کے جب بحث ہوتی ہے تو جن بچوں میں بونے پن کی علامتیں پائی جائیں وہ بچے بیرائٹا کارپ کا اثر رکھتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ دماغی لحاظ سے بھی وہ بونے ہوں۔ اگر ذہن تیز ہو اور ہوشیار اور چالاک جیسے بعض بچوں میں یہاں بھی ملتا ہے تو ان کے لیے بیرائٹا کارپ دوائی نہیں، وہ بونا پن ہے ہی نہیں، یعنی اس اصطلاح کے مطابق نہیں آتا۔ بونے پن میں جو ہڈیوں وغیرہ کے اندر کچھ خم پیدا ہو جاتا ہے، کچھ غیر معمولی طور پر تھکننگ ہو جاتی ہے بعض جگہ بونز کی، اور ڈیفارمیٹیز کی علامتیں نمایاں ہوتی ہیں، صرف قد چھوٹا نہیں۔ اگر ایسی ڈیفارمیٹیز کے ساتھ ذہنی طور پر بھی انسان کسی حد تک پیچھے ہو اور یا مفلوج ہو چکا ہو تو اس میں بیرائٹا کارپ اثر دکھا سکتی ہے، تجربے کے لائق دوا ہے۔ میں نے بیرائٹا کارپ کو ٹائیفائڈ کے بعد کی اور دوسری ایسی بیماریوں کے نتیجے میں جن میں بونز کے اوپر اثر پڑتا ہے اس میں استعمال کر کے دیکھا ہے، اور 200 میں بیرائٹا کارپ ریپیٹ کی جائے تو بہت اچھا اثر دکھاتی ہے، لیکن لمبا عرصہ تک دینی پڑتی ہے، اور اس میں بالعموم مریض میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ بیرائٹا کارپ کو سلفر سے میں نے آلٹرنیٹ بھی کیا ہے اور کوئی نقصان نہیں دیکھا، جبکہ کلکیریا کارپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سلفر سے آلٹرنیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے بیچ میں لائکوبوڈیم داخل کیا جائے، پھر دوبارہ سلفر دی جائے، پھر کلکیریا۔ یہ چکر اور یہ جو آپس کا آرڈر
ہے یعنی ترتیب، اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. لیکن بیٹا کعب کو کم سے کم میرے علم میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیٹا کعب کو سلفر سے پہلے دیا جائے تو نقصان پہنچا ہو. یہ جو بیماری کیلکیریا کعب کی بحث ہے، اس میں ٹانگوں پر زیادہ اثر ہے اور ٹانگوں کی فلیبینس کے ساتھ ساتھ بچہ دیر میں چلنا سیکھتا ہے. سردی بہت محسوس کرتا ہے مریض، باوجود اس کے کہ بعض دفعہ پاؤں جلتے ہیں، ہاتھ جلتے ہیں، باہر بھی بستر سے نکال دیتا ہے، لیکن اندرونی طور پر ہمیشہ سردی محسوس کرتا ہے.